وأحبائي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وأيضا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، خصوصاً علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام، حجاج کرام، میں عاجز طالب العلم کی سعادت ہے کہ اس جنگل میں میرے ایک روحانی بیٹے قاری عامر شہزاد اور مولا اظہر وغیرہ، مولا ابوبکر وغیرہ حافظہم اللہ تعالی، انہوں نے اس جنگل کو منگل بنا دیا ہے اور ڈیرا لگایا ہے۔ اس میں جہاں ان کے اور محسنوں کا حصہ ہے، میں عاجز فقیر کا بھی حصہ ہے، اور اصل دولت اور سرمایہ اور جاگیرداری یہی ہوتی ہے، یہی ہمیں اکابر نے سکھایا۔ پھر مجھے حقیقتاً شرمندگی ہو رہی ہے، اگر مجھ پہ ہوتا تو میں منع کرتا کہ مجھ عاجز کو سننے کے لیے کئی محتمم حضرات، پھر کئی مدرس حضرات، پھر کئی مفتی حضرات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو یہ میری سعادت ہے، ورنہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں۔ شرمندگی اس لیے کہ اتنے بڑے لوگ اتنی تکلیف کی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، علامات قیامت میں سے بہت ساری علامات رونما ہو چکی ہیں۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے فرمایا حصوں کا علم یعنی وراثت کا علم سیکھو اور لوگوں کو خوب سکھاؤ. یہ جو میں معنی کر رہا ہوں خوب سکھاؤ، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نصف العلم ہے. پورا علم ایک سائڈ پہ اور یہ وراثت کا علم ایک سائڈ پہ رکھو تو یہ نصف بنتا ہے. فقہ کا ایک مسئلہ مفتی الطاف صاحب سکھائیں، مفتی زبیر صاحب سکھائیں، 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہے. اور وراثت کا ایک مسئلہ فقہ کے 100 مسئلے کے ثواب کے برابر. آپ یہاں بیٹھ کے چاہے یاد رہیں یا نہ رہیں جتنے مسئلے سیکھیں گے انشاءاللہ، میں عوام کو کہہ رہا ہوں علماء کو نہیں، تو ایک مسئلہ سیکھ کے 1000 رکعت نفل کا ثواب نہیں، اس سے بھی بہتر، پتہ نہیں وہ کتنا بہتر ہے، اللہ جانتے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیکھو، حصوں کا علم سکھاؤ اچھے طریقے سے، خوب لوگوں کو، یہ نصف العلم ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، انی رجل مقبوض انک میت و انہم میتون کا مصداق بننے والا ہوں. سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم میراث ہے. 2 آدمی جھگڑا کریں گے، انہیں کوئی صحیح مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا. تو یہ جو وراثت کا علم ہے کل قیامت کے دن ہم نے جواب دینا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں واقفیت ہے، شاگرد ہیں، دوست ہیں، وہ مجھے بلائیں تو خود میں کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو وراثت کا موضوع رکھو، یہ حقوق العباد ہے. آپ بڑی توجہ سے بیٹھیں گے مختصر سے ٹائم میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. استاد عبید الرحمان صاحب آئے جی، آگے بٹھاؤ. استاد عبید الرحمان صاحب کو آگے بٹھاؤ. میں یہاں سے بات شروع کروں گا، توجہ فرمائیں. اللہ رب العزت نے استاد ادھر بیٹھو. اگر استاد محترم رحمہ اللہ ہوا نا تو پھر اے فقیر تقریر کرے تو استاد اس طرح بیٹھا نا. میری بہت بڑی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے میں بڑی باتیں بھی سنتا ہوں، مذاق بھی برداشت کرتا ہوں. میں اپنے اساتذہ کا خادم اور غلام ہوں، اور ان کی اولاد نظر آ جائے تو خدا کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے محسن کی اولاد. بس جب میں نے خود بیان کر دیا میری کمزوری ہے، میری معذوری ہے، تو پھر اس آدمی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. انسان کا جو جسم ہے نا یہ 4 چیزوں سے بنا ہے: مٹی، آگ، ہوا، پانی. بس انسان کا جو روح ہے نا، ارشاد التوحید و سنہ والوں کو روح کی بڑی پہچان ہے، تعریف بھی یاد ہے. اتنا یاد رکھیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا فقیر، میرے یہاں سکول کے استاد میرے ہم نام استاد حبیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ بیٹھے ہیں. ہم نے کھڑپا ڈوکلام میں ان سے پڑھا. یہ سارا پروگرام انہیں کی صدارت میں سمجھ رہا ہوں. میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میری روح جو انشاءاللہ مرتے وقت قبض ہوگی، آپ کی بھی قبض ہوگی، بعد میں ہم میت بن جائیں گے، پھر وراثت تقسیم ہوگی. تو جو روح ہے، آپ یہ بات ارشاد و توحید و سنہ کے ایک فقیر
سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے مرید سے اور استاد العلماء ولی کامل مولانا قاری سلطان محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے خصوصی شاگرد سے سن رہے ہیں کہ یہ روح جب نکلتی ہے برزخ میں جاتی ہے تو اپنا جسم اختیار کر لیتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ اب اگر یہ روح چکی والوں کو نظر آ جائے کسی بزرگ کی، میرے بہت بڑے بزرگ محسن استاد العلماء حافظ سلیمان رحمہ اللہ گزرے ہیں، بہت پائے درجے کے استاد تھے، مناظر تھے، آپ یہ باتیں جانتے ہیں۔ کسی بزرگ کی بھی روح، میری اور آپ کی روح برزخ میں گئی یا ہماری موت کے بعد جب جائے گی، ان کی چلی گئی۔ اگر دنیا کا بالفرض کوئی آدمی وہ روح دیکھے تو وہ یہ نہیں کہے گا کوئی اور ہے، وہ کہے گا یہ حبیب الرحمان ہے، یہ عامر شہزاد کے والد ہے، یہ فلاں ملک ہے۔ اس دنیا میں روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا۔ برزخ میں جسم یہاں رہ جاتا ہے، روح برزخ میں چلی جاتی ہے، نیک آدمی کی علیین میں، اللہ اکبر، اور برے کی سجین میں، وہ 7ویں آسمان پہ، یہ 7ویں زمین۔ قیامت کے دن پھر وہ روح وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو جسموں سے ملایا جائے تو جو روح ہے نا اندر، وہ جب نکلتی ہے تتجسد، وہ پورا جسم اختیار کر لیتی ہے۔ ادھر برزخ میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں روح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خیر یہ موضوع نہیں، یہ تو میں اپنا موضوع چلانے کے لیے سمجھایا کہ جسم 4 چیزوں سے بنا ہے اور روح بھی 4 چیزوں سے بنا ہے: علم، عمل، اخلاص اور فکر آخرت۔ یہ روح کا مادہ ہے، علم، عمل، اخلاص اور فکر آخرت۔ اور فکر آخرت کام دے گا جب دل میں 3 چیزیں آ جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمے 3 حقوق ہیں۔ خطباء بیٹھے ہیں، مفتیان بیٹھے ہیں، ویسے تو بہت حقوق ہیں، مولوی بھی زور دیتے ہیں میرے سمیت، قیامت کے دن بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں جہنم میں جائیں گے، ماں باپ کا دل دکھا۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے بہت سارے ماں باپ بھی اللہ محفوظ رکھے جہنم میں جائیں گے اولاد کے حقوق نہ پورے کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم ڈٹ کے بیان کرتے ہیں کہ بیوی کے حقوق، خامد کے حقوق، کئی عورتیں جہنم میں جائیں گی خامد کے حقوق ادا نہیں کیے، تو جناب کئی خامد بھی جائیں گے بیوی پہ ظلم کرنے کی وجہ سے۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام کے ہمارے ذمے 3 حق ہیں، اور عربی میں 2 لفظ ہیں، حقوق اور خصوص۔ حقوق ہوتا ہے جو حق بنے، خصوص ہوتا ہے کہ جو نا حق ہو۔ میرا جو حق بنتا ہے، میں اپنے بھائی کو کہوں، برادری کو کہوں مجھے میرا حق دو، اور میں کہوں مجھے سب کچھ دے دے، یہ حقوق نہیں، یہ خصوص ہے۔ میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے ذمے 3 ہیں۔ یہ آ گئے تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق بنیں گے۔ کیوں مفتی زبیر صاحب بات ٹھیک ہے؟ اور حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت نصیب ہوگی۔ ذرا میری بات سمجھتے جانا، جسم، روح، فکر آخرت، اور فکر آخرت سے پھر مسئلہ حل ہوگا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ کے 3 حقوق ہم ادا کریں، دل میں عظمت مصطفیٰ آ جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن وہ لبیک لبیک کرنے سے نہیں آئے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے نہیں آئے گی، غلام ہے ایسے نہیں آئے گی، دیوانے ہیں پروانے ایسے نہیں آئے گی، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آ جائے، انشاءاللہ حق ادا ہوگا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دیوبندی گستاخ ہیں، آؤ ہم سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تو تمہیں پتہ چل جائے کہ تعریف ہوتی کیا ہے۔ بہرحال یہ موضوع نہیں، میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں اللہ کرے وہاں تک پہنچوں انشاءاللہ۔ دوسری چیز ہے دل میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ دل میں محبت، والدین، اولاد، ساری دنیا، ٹھنڈے پانی، ہر محبوب چیز سے بھی زیادہ ہو جائے محبت، یہ ہے محبت۔ ہاں ایک محبت اختیاری، ایک طبی جو اپنے اختیار میں ہے، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت ہو جائے۔ تو ایک ہو گئی عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ بہت بڑے عظیم ہیں، اللہ سے ایک کام ہے، ساری مخلوق سے آپ کا مقام زیادہ ہے۔ خدا قسم جب ہم کہتے ہیں نا شاہ توحید والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء، سید الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید المرسلین، بڑی لمبی بات ہے، تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ متابعت اور اتباع۔ 3 چیزیں دل میں نبی علیہ السلام کی آ جائے نا، آدمی کامیاب ہے۔ عظمت آ جائے، ختم نبوت کے معاملے میں آدمی صاف، سنت کے معاملے میں صاف، شرک و بدعت کے ساتھ نفرت سے صاف، نام نہاد اہل سنت والجماعت سے آدمی صاف، حقیقی اہل سنت والجماعت بن جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ دل میں متابعت اور اتباع آ جائے۔ اب میں ایک لفظ استعمال کر لوں، مجھے فخر ہے، یہاں کئی مدرس بیٹھے ہیں میرے علاقے کے، مجھے گجرانوالے میں 40 سال ہو گئے، لیکن جو محبت مجھے اپنے علاقے سے 40 سال کے بعد بھی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، میں کہہ سکتا، مجھے فخر ہے کہ یہاں بڑے نوجوان کام کر رہے ہیں، بزرگ کام کر رہے ہیں۔ ایک آپ میری بات سننا، اتباع سنت فعال ہے، بس یہ لفظ یاد کرنا جو طلباء علماء بیٹھے ہو، اتباع سنت یار بڑی فعال ہے۔ کہتے ہیں نشاط توحید فلاں علاقے میں فعال ہے، ہمارے کھڑپے میں بھی فعال ہے، پنڈی گیر میں بھی فعال ہے، فلاں جگہ بھی، فتح لگنگ میں بھی فعال ہے۔ لفظ ہے فعال، تبلیغی جماعت بڑی فعال ہے، سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں۔ اتباع سنت جیسی مفتی حبیب، مفتی الطاف، کوئی چیز فعال نہیں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو ان کو کہہ دو میری اتباع کرو، یہ فعال ہے۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، قاضی شمس الدین علیہ رحمت ترجمہ کرتے تھے، پہلے تم محب ہو اللہ کے، اتباع سنت اتنی فعال ہے کہ کرو گے عرش سے آواز آئے گی، اب میں محب ہوں تم محبوب۔ داڑھی سنت کے مطابق، شلوار ٹخنوں سے اوپر، سر پہ پگڑی ہے، جنازہ سنت کے مطابق، تدفین سنت کے مطابق، ایصال ثواب سنت کے مطابق، اللہ تم سے محبت رکھے گا، اور جب محبت رکھے گا تو اللہ پہلا کام کرتے یغفر لکم ذنوبکم، جاؤ سارے گناہ معاف، واللہ غفور الرحیم۔ تو ذرا بات دہراؤ، اتباع سنت بڑی فعال ہے۔ کیسے؟
یہ عادت کو عبادت بنا دیتی ہے۔ میں نے اپنے موضوع کو نہیں چھوڑا، ہمارے اندر ٹوٹی پھوٹی جو فصاحت ہے نا، کچھ سمجھا لیتے ہیں بات، طالب علم بھی آ جاتے ہیں اس قصبے میں، وہ اسی کی برکت ہے کہ ہم نے پنڈی والے استاذوں سے فصاحت سیکھی ہے، حقیقت ہے، بلاغت سیکھی ہے کہ بات کیسے سمجھانی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ اتباع سنت ایسی فعال ہے کہ تیری عادت کو عبادت بنا دے گی، اور بدعت ایسی بری چیز ہے کہ تیری عبادت کو عادت بنا دے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اذان سنت کے خلاف دو نہ تو یہ بدعت ہے نا، تو اس بدعت نے تیری عبادت کو عادت اور راہ بنا دیا ہے۔ کھانا کھانا میری عادت ہے، آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، آپ شاید حلوہ کم کھاتے ہوں گے، ہمیں شوگر ہے پھر بھی ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ کھانا پینا عادت ہے نا، یہ سمجھ لی عادت ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق کھائیں گے، بیٹھ کے کھائیں گے، سنت کے مطابق کھائیں گے، بعد میں انگلیاں چاٹنی یہ سنت ہے، یہ کریں گے تو تیری اور میری عادت کو اللہ عبادت بنا دے۔ بعد میں سمجھ آ گئی؟ اتباع سنت سے عادت کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ صفائی رکھنی عادت ہے، میں صاف رہوں، آپ صاف رہیں، خوشبو لگائیں وغیرہ، عطر لگائیں، عادت ہے نا، لیکن سنت سمجھ کی کر، تیری عادت کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ بس میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے، جسم، روح، فکر آخرت، عظمت، محبت اور اتباع سنت فعال ہے۔ اب کیسے فعال ہے؟ یار بتاؤ، بہن کو کچھ دینا، بہن کو کچھ دینا یہ ہماری عادت ہے یا کہ نہیں؟ حضرت ذرا خاموشی، یہ عادت ہے کہ نہیں؟ عید بھی دیتے ہو، شبرات بھی دیتے ہو، جائز ناجائز رسمیں کرتے ہیں، یہ عادت ہے، عادت۔ بہن بھائیوں کو دیتے ہو، یہ عادت ہے۔ لیکن اتباع سنت میں آ کے اس عادت کو ہم نے عبادت بنانا ہے۔ کیسے عبادت بنانا ہے؟ بہن کو عید دینی، بہن کو جہیز دینا، بہن کے ناز نخرے پورے کرنا، یہ تو عادت ہے۔ وراثت دینی، یہ کام نہ بھی کرو، وراثت دو بہن کو۔ اب اتباع سنت فعال ہے، تمہاری عادت عبادت بن گئی ہے۔ وہ جو بہن کو للذکر مثل حظ الانثیین دیا ہے نا، وہ عادت اب عبادت بن گئی ہے۔ اب اگر وہ چکی میں کوئی بہنوں کو حق بالفرض نہیں دیتا، میں بالفرض کہہ رہا ہوں، تو ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے میں اپنی بہنوں کو پورا حق دیتا ہوں، حالانکہ سارے دیتے ہو، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ فَلَهُ أَجْرٌ 100، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتباع سنت فعال ہے، تیری عادت کو بھی عبادت بنا دے، بجائے بہن کو بہت بڑا جہیز دینے کے اور بعد میں کہنا آپ کچھ نہیں دینا، اس کو وراثت دے۔ میں نے 2 دفعہ سراجی پڑھی، ایک پنڈی استاذوں سے رحمہ اللہ سے، دوسری ملوالی بھی پڑھی۔ استاد پنڈی والے فرماتے تھے اگر جہیز دو اور بتا دو بہن اور بیٹی کو یہ وراثت سے ہے، پھر تو وہ وراثت بنے گی۔ 2 جہیز اور بعد میں کہو میں بھی وراثت نہیں بنے گی۔ آیات میراث سورۃ النساء 4 پارہ اللہ پاک نے بیان کی۔ حافظ قاریوں کے لیے بھی مشکل ہے اور ہم مولویوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ اساتذہ کی دعاؤں سے مجھے جو آتا ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، توجہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری موتا کے اولاد کے بارے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی اولاد کی وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصہ ہے 2 لڑکیوں کے۔ میں نے کہنا ہو
کہ یہ مولانا مفتی زبیر صاحب سرگ والے ان کی طرح ہیں، تو معلوم ہوا ان کا پہلے مجھے تعارف ہے کہ میں کہوں یہ مولوی صاحب مفتی زبیر کی طرح ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر مفتی زبیر صاحب کا مجھے پہلے تعارف ہے، تو قرآن نے کہا مذکر کو مرد کو ملے گا مثل حصہ دو لڑکیوں کے، تو لڑکیوں کا حصہ پہلے ہے، لڑکوں کا حصہ بعد میں۔ سمجھ گئے ہو میرے خیال بات کہ بہنوں کا حصہ پہلے، بھائی کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ، اور یہ کس نے سمجھا للذکر مثل حظ یہ 5-6 مقام ہیں۔ ایک عقیقے میں چلتا ہے، ڈبل ہے لڑکے کا، دیت میں، غلام آزاد کرنے میں، گواہی میں اور وراثت میں، للذکر مثل حظ الانثیین۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑا فائدہ ہوگا اس بات کا۔ میرے دادا استاد علامہ انور شاہ کاشمیری، یہ جو دادا چلتا ہے نا کہنا، یہ علم میں بھی چلتا ہے، ایک جسمانی طور پہ دادا ہوتے ہیں کہ روحانی طور پہ۔ میرے شاگرد یا بچے کہیں ہمارے دادا استاد، تو مراد ہمارے استاد ہوں گے۔ تو میرے دادا استاد علامہ انور شاہ کاشمیری، بلوالی والے استاد فاضل دیوبند مولانا نور محمد رحمہ اللہ کے استاد، وہ فرماتے تھے 3 کتابوں کا جو مولوی مطالعہ کرے، توجہ کرنا، البحر الرائق عربی میں ہے، کنز الدقائق کی شرح میرے پاس ہے، بدائع الصنائع حنفیوں کی کتاب ہے، مبسوط امام سرخسی رحمہ اللہ کی فقہ کی کتاب ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے جو ان 3 کتابوں کا مطالعہ کرے وہ فقیہ بن جاتا ہے عربی میں بڑی مشکل ہے۔ یہ جو میں باتیں ذکر کر رہا ہوں، یہ مبسوط ان میں سے جو کتاب ہے نا، اس میں یہ ساری تشریح موجود ہے۔ میں اس کا خلاصہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ لڑکی کے لیے مثل 2 لڑکیوں کے حصہ ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا، چلو جی، ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں، صورت ایسے بنے گی، اب اس کے 3 حصے کر کے 2 بیٹے کو دے دو، ایک بیٹی کو دے دو، یہ للذکر مثل حظ۔ باقی اس میں اتنی تفصیل ہے، پوری زندگی لگ سکتی ہے، آدمی باہر نہیں ہو سکتا۔ مجھے 40 سال ہو گئے یہ پڑھاتے ہوئے، لوگ مجھے کہتے ہیں بڑا ماہر ہے، میں کہتا ہوں میں طالب علم نہیں، بہت سمندر ہے، دریا ہے، وراثت کا علم نصف العلم، پورے علم کا نصف یہ ہے، اور اس کی اتنی برکات ہے، اس سے محبت کر کے دیکھو۔ اب آگے چلو، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ حافظوں کے لیے مشکل ہے، مجھے پتہ ہے رمضان میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن مولویوں کے لیے بھی بڑی مشکل ہے۔ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ یہاں اس عبارت میں کم از کم زندگی میں اتنا یاد رکھو گے، یار کسی فقیر سے طالب علم سے سنا تھا اس رکوع میں حقوق العباد کا ذکر ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، اتنا تو یاد رکھو گے۔ فرمایا کہ اگر وہ عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، اس میں 2 بیٹیوں کا حکم بیان ہوا، چلو آگے، دوسری صورت 2 پوتیوں کا، تیسری صورت 2 یا 2 سے زیادہ سگی بہنوں کا، سگی بہن سمجھتے ہو، 2 یا 2 سے زیادہ پتری بہنوں کا، کہ باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، 4 عورتوں کا، استاد ابی رحمان صاحب بیٹھے ہیں، 4 عورتوں کا اس میں اللہ نے ذکر کیا۔ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً، اگر ہیں عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ، 2 ہیں چاہے 10 ہیں چاہے 8 ہیں چاہے 4 ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، ان 2 بیٹیوں کو، 2 پوتیوں کو، 2 سگی بہنوں کو، 2 پدری بہنوں کو 2 تہائی ملے گا جو میت نے چھوڑا۔ یہ ایک صورت ہو۔ بس آگے چلتے ہیں، اس کی تشریح کریں تو سال لگ جائیں۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ بیٹی ایک ہے، توجہ، بیٹی ایک ہے یا پوتی ایک ہے،
یا سگی بہن ایک ہے یا پدری بہن ایک ہے، اتنا یاد کر لو، فلاح نصف، بیٹی ایک نصف ملے گا، پوتی ایک اور کوئی نہیں اسے نصف ملے گا، سگی بہن ایک اور کوئی نہیں اسے نصف ملے گا، پدری بہن ایک اور کوئی نہیں اسے نصف ملے گا۔ اس میں بڑی تشریح ہے، اتنا تو سمجھ لیا، آگے چلتے ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ جو طالب علم بیٹھے ہو کبھی یہ پھر بعد میں ویڈیو میں سن لینا، آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ اگر میت کے والدین وہ دنیا سے گیا اور پیچھے ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، میت کے والدین ہیں، باپ بھی ہے ماں بھی ہے۔ اب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک عورت فوت ہو گئی، اس کی ماں 80 سال کی ہے، اس کا باپ بالفرض 90 سال کا ہے۔ وہ جو بیوی فوت ہوئی ہے کسی کی، اگر ماں باپ زندہ ہیں، چاہے ان کے داماد نے انہیں منہ نہیں لگایا، لیکن اس بیوی کی جو فوت ہوئی ہے، کوئی پلاٹ نام ہے، کوئی زیور اپنا ہے، کوئی مکان ہے، کوئی زمین ہے، باپ کو بھی ملے گا اور ماں کو بھی ملے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، یہ دینا یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو بہنیں کہہ دیتی ہیں نا میں نہیں لیتی، یہ نہیں، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ مجھے جو عبید الرحمان صاحب تحفہ دیں، استاذوں کے بیٹے ہیں، میں نہ لوں تو حضرت کے دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں؟ یہ وراثت اللہ دیتا ہے، نہ باپ دیتا ہے، نہ ماں، نہ جناب بھائی دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف ہے۔ اس کو ریجیکٹ نہ کیا کرو، لے لو، پھر بھی شک جہاں مرضی ہے دے دو، انہیں کو واپس کر دو، لیکن اس طرح نہیں میں نہیں رہتی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر نہیں لینا تو تو نے پھر اللہ کے تحفے کو ٹھکرایا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، میت کے والدین ان کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہوگا، ان کان لہو ولد، اگر اولاد ہے۔ مثال کے طور پہ زید نامی آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے کوئی بیٹا بیٹی، توجہ کرنا، یا بیوی فوت ہو گئی اور بیوی کی اولاد ہے بیٹا بیٹی، ماں باپ زندہ ہیں، میت کی جو اولاد ہے اس کی وراثت میں چھٹا حصہ باپ کو دے دو، چھٹا ماں کو دے دو۔ قرآن نے سمجھایا ہے کہ ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں، تو بھی بوڑھا ہو جائے، ان کا جو حصہ ہے وہ دینا ہے، یہ نہیں کہ باپ بڑا امیر ہے۔ میں نے آج دن میں بھی سنائی یہ بات کہ ایک کراچی میں ایک پراچا صاحب فوت ہو گئے، ان کی وراثت کا بیٹی کو حصہ آیا 70 کروڑ، امیر تھے تو 70 کروڑ ایک ہوا، لیکن اس نے وصول کیا کہ دو مجھے، بعد میں سب مدرسوں پہ لگا دیے۔ یہ نہ کہنا کہ پنڈی یہ بھیجا ورنہ تو ہمارے پھر مدرسے خود کفیل ہو جاتے، یہ ادھر نہیں بھیجا ہے، ادھر ہی کہیں وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ایک دفعہ حصہ اپنا لینا ہے، ورنہ کل اس ماں کے ساتھ اولاد جھگڑا کرے گی کہ تو لے لیتی ادھر سے حصہ تو ہمارا فائدہ ہوتا۔ اچھا، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، مرنے والے کی اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی۔ اور یاد رکھنا یہ جو لے پالک بچہ ہوتا ہے نا، یہ کوئی حقیقی بیٹا نہیں بنتا، حقیقی بیٹی نہیں بنتی۔ قرآن جہاں کہے اولاد نہیں یا ہے، اس کا بیچ میں دخل نہیں ہے، ناراض نہ ہونا۔ یہ وراثت میں ویسے زندگی میں جو دے دو، لیکن وہ بیٹے بیٹی والا لے پالک کو حق قرآن نے نہیں دیا ہے۔ ہم ہیں شاد توحید والے، ہمیں نہیں ہوتا فلاں راضی ہے فلاں ناراض ہے، ہم نے تو قرآن بیان کرنا ہے نا۔ زندگی میں ویسے دے دو ٹھیک ہے، لیکن تم کہو کہ بیٹے نے ذکر مثل، وہ بیٹا ہے ہی نہیں جو کسی سے لیا ہے، وہ بیٹی ہے ہی نہیں جو کسی سے لی۔ یہ تو ضمناً بات آ گئی، مفتیان حضرات ان کا علم بھی جوان ہے، یہ خود بھی جوان ہے، ہم بوڑھے ہیں لیکن آپ جوانوں سے بھی بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تغلیباً کہہ دیا ماں باپ کو ابوا، وارث بنے ہیں ماں باپ، اب ماں کو تہائی ملے گا۔ ایک زید نامی آدمی فوت ہو گیا نا جی، باپ بھی ہے ماں بھی ہے، بیچاری کی اولاد کوئی نہیں، اب ماں کو تیسرا حصہ ملے گا سب کو دے کے۔
پھر کوئی کہے استاد جی باپ کدھر گیا؟ باپ یہاں ذوی الفروض نہیں ہے، باپ یہاں عصبہ ہے، جو بچے گا اس کو مل جائے گا۔ ذوی الفروض وہ ہوتا ہے جس کا حصہ قرآن نے مقرر کیا، عصبہ وہ ہوتا ہے جس کا حصہ قرآن نے مقرر نہیں کیا، حدیث نے بتایا کہ یہ عصبات کو دینا ہے اگر ذوی الفروض کے پاس نہیں ہے۔ ذوی الفروض 12 ہیں، 4 مرد، باپ، دادا، مادری بھائی کامل۔ عورتیں کتنی ہیں؟ 8، بیوی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، پدری بہن، مادری بہن، ماں اور دادی۔ یہ جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں سراجی، کافی دن لگ جاتے ہیں، پہلے یہ پڑھاتے ہیں پھر یہ رکوع، میں تو عوامی رنگ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہاں ماں کو ثلث ملے گا، باپ کا ذکر نہیں کیا، وہ عصبہ بن جائے گا، لمبی بات ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر یہی مرنے والا اس کی اولاد کوئی نہیں، 2 بہن بھائی ہیں، سگے ہیں، پدری ہیں، مادری ہیں، سمجھ رہے ہو، اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر ایک آدمی فوت ہوا، اس کے بہن بھائی ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے اور ماں ہے، تو اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ بعد وصیت کی کہ اس نے وصیت کی یا بعد قرض کی۔ یہاں ایک بات سمجھو، جو وصیت ہوتی ہے نا، یہ تیسرا حصہ نافذ کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میری تجہیز و تکفین کرنا، دفن، میرے قرض ادا کرنا، فلاں مدرسے میں 1 لاکھ روپے دے دینا، جب قرض ادا کیے تو پیچھے 3 لاکھ روپے، 1 لاکھ ادھر دے دو، 3000 ہے 1000 دے دو، 300 ہے، تیسرا حصہ کہا تھا، جو بچا ہے ماں بقیت وہ دے دو۔ اسی لیے میرے استاد رحمہ اللہ فرماتے تھے 4تھا حصہ وصیت کرنی چاہیے تاکہ وہ رسا کہے ہمارا فائدہ کر گیا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنا، لا وصیت لوارث، ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرتا ہے، بیٹی کے لیے وصیت کرتا ہے، نہیں ہوگی۔ وارث جو بننے والا ہے اس ٹائم میں، اللہ اکبر، وارث جو وارث بن رہا ہے اس، ہاں ایک بہن ہے، باپ بھی ہے، بہن کو کچھ نہیں ملے گا اگر میت کا باپ ہے، وہ معروم ہے نا، اس بہن کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت، اس ٹائم، اس وقت میں، فی هذا الوقت وہ وارث نہیں بن رہی، اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ جس کے لیے وصیت کی ہے وہ وارث نہ ہو، ورنہ اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ آگے ایک اعتراض ہوتا ہے، استاد جی میرے 5 بیٹے ہیں، میری جی 4 بیٹیاں ہیں، زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو زندگی میں تقسیم کرو تو وہی قانون جو موت کے بعد ہے وہ بھی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین 2/3 وغیرہ۔ لیکن اگر زندگی میں تقسیم کرو تو سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دے دو، یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ خلاصۃ الفتاوی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ برابر دے دو۔ ایک آدمی کہتا ہے استاد جی 5 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آج آپ لوگ تو شاید سستی کرتے ہوگے بلکہ نہیں کرتے، منڈیالے میں میرے پاس ایک آدمی آیا، 38 مرلے جگہ، عام سی جگہ، کہتا ہے اتنے بیٹے ہیں بیٹیاں، زندگی میں تقسیم کرنا ہے، کیسے کروں؟ میں نے کہا برابر کا، اس نے برابر تقسیم کر دی۔ ایسے لوگ جو زندگی میں حقوق العباد میں اللہ اکبر فارغ ہو کے جاتے ہیں، خدا کی قسم ان کا جب جنازہ ہوتا ہے ہمارا یقین ہے ان کی تو بخشش حقوق العباد، حقوق اللہ کی وجہ سے ہو گئی۔ جنہوں نے جنازے پڑھے ہیں ان کی بھی اللہ مغفرت کر دے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اتنے چلے لگائے ہیں، میں کوئی تبلیغ کی مخالفت نہیں کر رہا، اس نے اتنے حاج کیے ہیں، اس نے اتنے قرآن پڑھائے ہیں، سب کچھ ہے، حقوق العباد کا خیال کرو۔ کہیں علامہ فہامہ حجاج ہو کے، تبلیغی ہو کے اور ذمے اولاد کے یا بہنوں کے حقوق ہوں، کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں اچھا استاد جی جو ایک بیٹا ہے نا، ایک بیٹا ہے اس کو زیادہ دوں گا، کیوں بھائی؟ اس نے میری خدمت کی ہے، یہ کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے، اسے خدمت کا بدلہ اللہ دے گا، تو قانون نہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اس خدمت کی وجہ سے وراثت میں ڈنڈی نہیں مارنی، ڈنڈی سمجھتے ہو نا،
ہم تھوڑی سی ابو زبان ہو گئی گجرا والے کی بات، یہ زیادہ کر دی ڈنڈی زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ نہیں، تم جتنا حق بنتا ہے اتنا دے دو۔ وہ جو میری بہن ہے نا، باپ کی وراثت میں زیادہ دوں گا، کیوں؟ اس نے آخری مہینے بڑی خدمت کی تھی، تو اپنی جیب سے کرنا۔ وراثت میں تو اپنا قانون نہیں چلا سکتا ہے، ایک اسمبلی کا قانون تو نہیں کہ 10 سال کے بعد ترمیم ہو جائے گی، 20 سال کے بعد ترمیم ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان اللہ ان کا سایہ ہم پہ تا دیر رکھے، سب کہو آمین۔ پھر وہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ قانون کس کے ہاتھ میں ہے؟ قرآن مقدس ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، حدیث بہت بڑی دلیل ہے، وضو ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، جنازہ بہت بڑی دلیل ہے، عید کی 6 تکبیریں بہت بڑی دلیل ہے، سوتے وقت دعا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، قبر میں رکھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ وہ پھر میری مجبوری ہے، مجھے جب دیکھو میں کچھ بیان کر رہا ہوں، یہ مسئلہ تو بڑا مشکل ہے، تو میرے بارے اتنا سوچا کرو کہ یہ دوکسیدن والے مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ کا بیٹا ہے اور پنڈی گھیب والے استاذوں کا شاگرد ہے۔ یہ میری ایک کمزوری ہے، میں اساتذہ کے لیے ہر مجلس میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب قرآن سب جانے لگا ہے، اور یہ بات میں نے مبسوط میں پڑھی ہے، کیا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تفسیر المعانی۔ آباؤکم اے اصولکم، وابناؤکم اے فروعکم، تمہارے اصول باپ دادا پردادا، تمہارے فروع بیٹی پوتی بیٹا پوتا پڑپوتا سکڑ پوتا، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے تمہارے باپ، لا تدرون تمہیں معلوم نہیں، ایہم اقرب لکم نفعا، خدمت کو نہ دیکھو، میرے قانون کو دیکھو۔ اس کو زیادہ دیں گے نا جس نے خدمت بڑی کی ہے۔ علماء سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ فقیر کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، میں نے سنا آپ لوگ طرز کے بڑے شوقین ہیں، وہ ہم لگا لیتے ہیں، طرز میں اتنا فائدہ نہیں جتنا سادے انداز میں۔ عطا اللہ بندیالی سب کون سی طرز لگاتے ہیں؟ او فلاں مولوی جی وہ تو پتہ نہیں کسی کا ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، فلاں گلوگارہ کی طرح اس کا کہہ رہے، بھائی نہیں، مقصد ہے دین سمجھانا۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگا استاد جی کمال ہو گئی، رات کو گئے گجرا والے ایک مولوی کی تقریر سنی، ہائے ہائے استاد جی مزہ، 1.5 گھنٹہ تقریر۔ میں نے کہا مجھ سے تو 35 منٹ نہیں ہوتی۔ اچھا جی استاد جی کمال کر دی مولوی صاحب نے، آواز بڑا زبردست تھا۔ میں نے کہا کیا بیان؟ استاد جی یہ یاد کوئی نہیں، تقریر بڑی زبردست۔ سنو میرے بندیالوی بڑے بھائی سے دینی میرے بڑے بھائی ہیں، اٹھو گے تو دریا و سمندر لے کے جاؤ گے۔ طرز بہت اچھی چیز ہے لیکن مقصود ہے بات سمجھانی۔ کئی طرز میں سمجھا لیتے ہیں ہمارے شاگرد اور کئی ایسے سمجھا لیتے ہیں، سب ہی اچھے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں کون تم میں سے زیادہ قریب ہے نفع کے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے بڑے جلالانہ انداز میں کہا۔ اللہ کا جلال بڑا ڈر لگتا ہے، یاد رکھنا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کا جو مزاج ہے نا، وہ مزاج سخت نہیں ہے، نرم ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ اکبر ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، خالق کل شے ہے، مالک کل شے ہے، رب العالمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کا مزاج سخت نہیں ہے۔ انہو کان بی خفیہ، ابراہیم علیہ السلام بتا کے گئے رب کا جو ہے نا، رب کا مزاج بڑا نرم ہے، مزاج سخت ہوتا ہے۔ شاہ فاروق صاحب ہنس رہے ہیں، انہیں کوئی بات یاد آئی، یہ مڈیالے رہے نا میرے پاس، تو میرا مزاج ذرا سخت ہے،
لیکن میرے شاگرد سن لیں، اگر وہ مزاج سخت نہ ہوتا میری اولاد اور آپ کچھ نہ بنتے۔ کئی استاد ہوتے ہیں نا، طالب علم سے غلطی ہوئی، یار 2 نفل پڑھ لے، ہم کہتے ہیں 2 نفل بعد میں، پہلے کان پکڑ، ہمیں جواب دے، پھر وہ بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ استاد جو ہوتے ہیں وقتی طور پہ طالب علم ناراض ہوتے ہیں، بعد میں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں وہ دعائیں چاہیے، ہمیں وہ واہ واہ نہیں چاہیے۔ جی اللہ کا جو مزاج ہے نا، سبحان اللہ، وہ نرم ہے۔ میں حدیث مسلم شریف میں پڑھا رہا تھا، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اللہ فرمائے گا کہ اس کے گناہ سامنے کرو، گناہ تو آ گئے سامنے، اب وہ ڈرے گا کہ کچھ جو بڑا چھپ کے گناہ کیا تھا وہ آ گیا تو کیا بنے گا؟ وہ مولوی اور دوپہر کے وقت سیویاں کھائے، وہ ایسا گناہ خدا نخواستہ، وہ حاجی کام وہ کرے جو بے نمازی بھی نہیں کرتے۔ جنگل میں ایک آدمی نے گناہ کیا اور وہاں کہتا ہے، ہایا شیطان ابلیس، کیسے لوگوں سے تو نے گناہ کرایا؟ تو شیطان نے آواز دی کہ خدا کی قسم، مانتا تو میں خدا کو نہیں ہوں، یہ گناہ تو میرے وڈیروں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اچھا لے آؤ اس کے چھوٹے گناہ، پہلے ڈر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ آ گئے، میں اس پہ راضی ہوا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ کئی مولوی یہ پڑھ کہتے ہو حج کر لیا نا، اب نماز روزہ زکوٰۃ سب یاد رکھنا، حاجیو حج 10 کر لو، نمازیں جو قضا ہیں کرنی پڑے گی، روزے قضا کرنے پڑیں گے، وہ جو حقوق دینے ہیں بین کے تیرے حج سے معاف نہیں ہوئی ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ کل یہ نہ کہنا یہ ہم حلوہ کھانے والے مولوی نہیں ہیں، ہم تو گالیاں سن کے دین بیان کرنے والے ہیں۔ میرے مفتی حضرات بیٹھے، اس بات کو تصنع نہیں کر رہا، میں نے اپنی اولاد کو بتایا کہ میں نے ایک جگہ مسئلہ بیان کیا عدم سماع کا، سمجھ گئے ہو؟ تو مجھے اس پنڈ میں ایک آدمی نے یہ گال نکالی تھی، تو بچے میرے پریشان ہو گئے، میں نے کہا ذات کی وجہ سے نکالتے نا، پھر تم پریشان ہوتے، بات تو 35 سال پہلے کی ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دین کی وجہ سے گالیاں بھی ملیں گی، پتھر بھی پڑیں گے۔ میرے بچے مطمئن ہو گئے کہ ابو نے بات سمجھائی، دین کی وجہ سے بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، سننی پڑتی ہیں، پھر اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اللہ مجھ پہ اور آپ پہ بھی راضی۔ بڑے بڑے گناہ، اب چھوٹے چھوٹے گناہ آ گئے، چلو جی، ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کے تحت اس کے ہر گناہ کے بدلے میں، خیال کر رہا ہر گناہ کے بدلے میں نیکی دے دو۔ اب وہ کیا کرے گا؟ مسلم شریف میں کیا وہ کہے گا ہو یا اللہ ایک اور گناہ ہے، پہلے شرما رہا تھا، پھر کہے گا وہ ایک اور بھی ہے، وہ کبیرہ ہے، اب شرم ختم ہو گئی، کہے گا وہ بڑا گناہ بھی ہے تاکہ بڑا بدلہ مل جائے، انہو کان بی خفیہ۔ اللہ کا مزاج نرم ہے، وہ سخت نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فریضۃ من اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما۔ حکیمہ کیوں کہا ہے؟ حکیمہ اس لیے کہا تم میری حکمتوں کو نہیں سمجھتے، فلاں کا حصہ کیسے، ایک گزر گیا لیڈر فوت ہو گیا، نام نہیں میں لیتا، اس نے بڑا زور دیا تھا مساوات ہونی چاہیے۔ مساوات تیرے باپ کا قانون ہے؟ اللہ نے جب کہا للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے فرمایا بیوی کا اتنا حق ہے، باپ کا اتنا حق ہے، تو بدل جائے گا، حکومتیں بدل جائیں گی، قرآن نہیں بدلے گا۔ افلا یتدبرون القرآن وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تھوڑا سا رہ گیا تمہارے لیے، یہاں سے آپ بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو کیا ملے گا؟ سننا، تمہارے لیے خامدوں نصف ہوگا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہیں۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، اس کی اولاد کوئی نہیں، نہ اس خامن سے جو اب تھا نہ پچھلے کسی خامن سے، اگر مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، ٹھیک ہے، اس سے بھی اولاد کوئی نہیں، بیوی فوت ہو گئی، زینب نامی، فاطمہ نامی، عابدہ نامی، ساجدہ نامی کوئی عورت فوت ہو گئی اور اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، تو خامد کو نصف ملے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا، اتنا یاد کر لو، 1000 رکعت نفل کے برابر ثواب ملے گا۔ جی فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر وہ جو بیوی فوت ہوئی ہے اس کی اولاد ہے، چاہے بیٹا چاہے بیٹی، پھر وضاحت کر دوں، لے پالک نہیں، اپنا بیٹا یا بیٹی ہے، اب بیوی خامد کو ملے گا
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، خامدو اب تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، اب تمہیں کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا، اولاد ہے اب چوتھا حصہ خامد کو ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، یہاں سے اب خامد فوت ہو گیا، بیوی کو کیا ملے گا؟ اتنا تو یاد رکھو گے نا کہ اس یوسی کو ملا والا رکھو جب تراویح میں سنو گے یا کسی قاری صاحب سے سنو گے تو کہنا یار اس میں مسئلے بڑے مشکل ہیں اور ہے وراثت کے، اور وراثت پہ عمل کرو تو عادت عبادت بن جاتی ہے، اتباع سنت بڑی فعال ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، خامد فوت ہو گیا، زید نامی عبداللہ نامی خامد فوت ہو گیا۔ اب اگر بیوی اس خامد کی اولاد ہے، چاہے اس بیوی سے یا پیچھے کسی اور بیوی سے، حامل فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، اب بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ کتنا؟ بیوی 1 ہے تو 8واں، 2 ہے تو وہی 8واں، 3 ہے تو وہی 8واں، 4 ہے تو وہی 8واں ملے گا۔ جی دیکھو جی، پھر یہ تو ناانصافی ہے نا کہ 1 کو بھی 8واں، 2 کو بھی 8واں، ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے فرما دیا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ خوب علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے تم اعتراض نہ کرو۔ اور اگر خامد فوت ہو گیا، پیچھے 1 بیوی ہے، 2 ہے، 3 ہے، اور اولاد نہیں ہے، نہ اس کی اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، مطلقاً اولاد ہے ہی نہیں یا تھی اور فوت ہو گئی، اب بیوی کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ۔ 1 ہے تو چوتھا، 2 ہے تو چوتھا، 3 ہے تو چوتھا حصہ، 4 ہے تو چوتھا حصہ ملے گا۔ اس پہ اتنی تفصیل ہے کہ اگر میں 2 دن بھی لگاؤں ختم نہیں ہو سکتی۔ میں مختصر آپ کو ایک تعارف یا سیر کرا رہا ہوں۔ آگے جی، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، 2 مسئلے رہ گئے۔ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اور وہ کلالہ ہے، کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ میرے ملوالی والے استاد، اللہ کے ولی استاد عبدالقدوس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جس دا جمع جایا نہ ہو، بڑا آسان سا لفظ، جس کا طالب علم اگر کوئی بیٹھے ہیں تو میں دعوت دوں گا کہ ادب کیا کرو، اساتذہ، خدا کی قسم علم مبارک ہو جاتا ہے، یہ کفر کی مشینیں نہ چلایا کرو، محبت کا سبق دیا کرو، استاذ کا احترام کف کو لکھ بنا دیتا ہے، وہ ذرے کو اللہ برکت سے وہ ذرہ دریاؤ، سمندر اور پہاڑ بن جاتا ہے، وہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے۔ اساتذہ کا احترام کیا کرو، اساتذہ سے دعائیں لیا کرو، کسی کام کی بھی نہیں ہونا۔ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، مفتی الطاف صاحب، تو مجھے کہنے لگے کہ میرے استاد نے مجھے یار دعا دی، تو دعا دی تو استاد نے کہا جا جو پڑھا ہے وہ بھی آئے گا، جو نہیں پڑھا وہ بھی آئے گا۔ کہتا ہے میں کوئی کتاب بھی کھولتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے اس دعا کا اثر۔ تو میرے استاد ملوالی والے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ، استاد فرماتے تھے جس دا جمع جایا نہ ہو، ایک آدمی اولاد بھی کوئی نہیں، ماں باپ بھی کوئی نہیں تھے، فوت ہو گئے یا اولاد تھی ہی نہیں، یہ کلالہ ہے۔ یہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ میں تعارف کرا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ پورا وراثت بیان ہو گئی تو نصف العلم ہے۔ میں نے 7 سال لگا کے ملوالی میں استادوں سے پڑھی تھی، اور آج بھی میں کہتا ہوں میں طالب علم ہوں۔ تو اس لیے مرد ہے یا عورت کلالہ، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، اب کیا ہے؟ اس کے بہن بھائی ہیں۔ 2 صورتیں ہیں، اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ مادری ہیں، قرآن نے یہاں بیان کیے، یا سگے ہیں یا پدری ہیں، 3 صورتیں بنیں گی، پھر 2 بن جائیں گی، مادری ہیں یا سگے اور پدری ہیں۔ ان 2 کا حکم سورت کے آخر میں وہ میں یہاں مختصر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، کلالہ ہے مرد یا عورت، اس کا ایک بھائی یا بہن ہے، اسے چھٹا حصہ دے دو۔ کیا دے دو؟ یہ سورت بیان کر رہی ہے کیا؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، مادری بھائی ہے
یا بہن ہے نا، اور کلالہ فوت ہو گیا مرد و عورت، تو اگر ایک ہے تو پہلے اس کو چھٹا حصہ دے دو. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں، وراثت منطق اور علم معانی میں جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے. اگر دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی ہیں، مادری ماں ایک ہے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، ایک تہائی سب کو دو کے برابر تقسیم کر لو. یہ مادری بہن بھائیوں میں 2/3، 1/3 نہیں چلے گا. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرض کی ادائیگی، پھر اس کے بعد وصیت، پھر وراثت تقسیم ہوگی. میں نے پہلے بھی سنا کہ ایک آدمی جہلم میں فوت ہوا، چند بیٹے تھے اس کے. جب فوت ہوا تو باپ جب جاتا ہے نا، تو اگر کوئی انسان ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے سر سے ایک چھت اڑ گئی ہے، اور بے وقوف و پاگل تو اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، تدفین ہو رہی ہوتی ہے، وہ بدبخت ہنس رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھے کئی ایسے. ورنہ باپ ایک چھت ہوتی ہے، وہ 40 سال 45 سال 60 سال کے بعد بھی محسوس ہوتی ہے اس کی کمی. میری بات سمجھ گیا؟ جن کے ماں باپ زندہ ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو، بڑے خوش نصیب، گھر میں جنت بیٹھی ہے. کل گلیوں میں رو گے، پریشان ہو گئے. کے بیٹے ہیں مولانا رفیق صاحب، رحمت سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تشریف لائے ہیں تو میری سعادت ہے. آگے آ جاؤ، آگے بیٹھو، توجہ کرو. کیا بات میں بیان کر رہا تھا ابھی؟ کیا بات میں بیان کر رہا تھا؟ ماں باپ زندہ ہیں، بڑی خوش نصیبی ہے. ورنہ گلیوں میں پھرو گے تمہیں ماں کی شفقت جیسی شفقت کوئی نہیں ملے گی، باپ جیسا پیار کوئی نہیں ملے گا. یہ بے لوث تمہاری خدمت کریں گے، اور کسی کو کوئی لالچ ہوگی. ماں اور باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یاد رکھنا، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. اس آدمی کا جہلم میں باپ فوت ہو گیا. جب پتہ چلا نا جی، تو ایک نے کہا یار جلدی کر گھر پہنچتے ہیں. کیوں؟ وہ باپ کا ایک جو دانت ہے وہ سونے کا ہے، پہلے اس کو اتارے. یہ ہے باپ سے محبت. لیکن اگر باپ نے دین پڑھایا ہے نا، تو پھر پوری زندگی رو کے دعا ہوگی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وہ بوڑھی ماں کے ہاتھ کانپتے ہوئے یاد آئیں گے، باپ کا سر کانپتا ہوا یاد آئے گا، اور اس جیسا کوئی تمہیں دنیا میں نظر نہیں آئے گا. جی تو اس لیے اگر ماں باپ سکھا دے یہ چیز، دین سکھا دے، تو پھر انشاءاللہ رو رو کے دعائیں ہوں گی، پھر وراثت میں بھی عمل ہوگا اور بھی عمل ہوگا. یاد رکھو نوجوانوں، تمہیں پر لگ جائے ایسے اڑنا شروع کر دو. ماں باپ کا دل دکھایا کسی کام کے نہیں ہو، اور اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، تمہارا قطرہ ذرہ بھی اللہ ڈھیر بنا دے گا. آگے چلے جی. غیر مضار، خیال کرنا کوئی وصیت کرے میرا اتنا مال فلاں عامر شہزاد صاحب کی مسجد میں دے دینا، نیت ہو اللہ کی رضا تو بس ٹھیک ہے. اور اگر ہو کہ میرے وارثوں کو نہ ملے، یہ ظلم بنے گا. جان بوجھ کی کسی وارث کو معروم نہیں کر رہے. ایک باپ اخبار میں دے دیتا ہے میرا فلاں بیٹا میں نے آگ کر دیا، لیکن ہے وہ مسلمان، چاہے نافرمان بھی ہے، وہ آگ نہیں ہوگا. اسے وراثت تو نہیں دے رہا، رب العالمین دے رہا ہے. تیرا نافرمان ہے نا، اس کی مخلوق ہے، مسلمان ہے نا، تو اس چکر میں نہ پڑ. اس لیے فرما غیر مضار. کئی قاری حضرات بیٹھے ہیں، بھائی معذرت ہمیں ان مد و شدوں کا کوئی نہیں پتا، ہماری غلطیاں نہ نکالا کرو کہ یہ لحن ہے، یہ فلاں ہے. ایک قاری صاحب نے مجھے بولا کہتے یہ علماء میں لحن بڑا ہوتا ہے. تو میں نے پھر اپنی منطق چلائی، میں نے کہا لحن یہ منطق میں مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ جواب تو دینا ہوتا ہے ملا باشد کے. پھر اس نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں. میں نے کہا پہلے یہ بھی پتہ کرو نا، لحن کرتے ہو، لحن ہے کیا چیز؟ لحن کی بڑی قسمیں ہیں، جلی ہوتا ہے، خفی ہوتا ہے، فلاں. پھر ہم نے بھی منطق پڑھی ہوئی ہے. تو غیر مضار ذرا پڑھنا بھی زور لگتا ہے نا. مضار مد ہے نا، پتہ نہیں متصل ہے منفصل. غیر مضار، تکلیف نہیں دینی وصیت کر کے غلط. وصیتم من اللہ،
قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے کہاں ہے یوسی، کہاں ہے سارے احکام؟ آخر میں فرما وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے وراثت، نہ تیرا احسان نہ تیرے باپ کا احسان، تجھے باپ نے دیا تجھ پہ احسان نہیں، اپنی جان پہ احسان ہے، تو نے بہن بھائیوں کو دیا تو ان کا محسن نہیں ہے، رب العالمین نے دیا جی۔ واللہ علیم حلیم۔ آخر میں ایک نکتہ سمجھو، یہاں اللہ نے اپنی صفت حلیم کیوں لائی ہے؟ علماء سمجھ گئے، واللہ علیم، اللہ خوب علم والا ہے، عالم الغیب حاضر و ناظر ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، ہے نا؟ شاید توحید والے تو یہ خواب میں بھی توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے جاگ کے بھی مسجد میں بھی نہیں بیان کرتے۔ دوسروں سے مراد جو شرک و بدعت کرتے ہیں، میں آپ اور کسی کو نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے یہاں اپنی صفت حلیم کیوں لائی ہے پتہ ہے؟ اس نقطے کو اگر سمجھ لو تو تم حیران ہو جاؤ گے۔ حلیم، اللہ کی جو صفات ہے نا، اللہ کے جو نام ہے دو قسم پہ ہیں، ایک ہے ان میں تعلق بنانا ہے، دوسرا ہے ان میں تخلق بنانا ہے۔ جب میں نے کہا نا یا غفور، اللہ فرماتا ہے واقعی میں غفور ہوں لیکن تو بھی معاف کر دیا کر۔ میں نے کہا یا رحمان، اللہ فرماتا ہے واقعی میں مہربان ہوں، تو بھی مخلوق خدا پہ مہربانی کیا کر۔ ٹھیک ہے، یہ ہے تحلق، اور ایک ہوتا ہے تعلق۔ میں نے کہا یا اللہ، یا اللہ، 20ویں پارے کی شروع پہ دیکھا ہے اللہ نے توحید بیان کی نا، 5 آیتوں میں مزہ آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهُ مَعَ اللَّهِ، آسمان زمین کو میں نے بنایا، خالق مالک میں ہوا، اِلَٰهُ مَعَ اللَّهِ، میرے ساتھ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی سمیع و بصیر نہیں۔ تو جب میں نے کہا نا یا اللہ، تو پھر اللہ یہ نہیں کہتے تو بھی الہ بن جا، وہ تو ہے لا تتخذوا الہین اثنین۔ ہم نے بھی قرآن پنڈی گیب میں پڑھا، اور پنڈی گیب والے استادوں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھا، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی۔ لا تتخذوا الہین اثنین، رب ایک ہے، ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار۔ یہ علیحدہ موضوع ہے۔ جب یا اللہ کہا تو اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ادھر تو میں نے کہا میں علم والوں، تو بھی علم دین پڑھ، سمجھ آئی؟ لیکن جب میں نے کہا نا یا اللہ، اللہ فرماتا ہے پھر میرے ساتھ تعلق بنا لے۔ اور تعلق کیسے بنائے گا؟ میرے سامنے سر جھکانا، حاجات مشکلات میرے سامنے رکھنا، تو دنیا میں کہے گا تو میں آواز دوں گا جا تیری مشکلات کا حل کر دیا۔ تو یہاں اللہ صفت حلیم کیوں لائے ہیں؟ فرمایا وراثت میں جھگڑے بھی ہوں گے، فساد بھی ہوں گے، بعض اوقات مولوی مسئلہ بیان کرے گا تو اسے مسجد سے نکال دیا جائے گا، کئی جگہ اس طرح ہوا ہے۔ میں ایک دفعہ مسئلہ بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی گجرا والے شہر سے آتا، مجھے کہتا ہے مولانا یہ مسئلہ نہ بیان کیا کرو، اس سے تو لوگ مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں کوئی نکالے، ہم پہلے اس سے نکالیں گے، بعد میں سوچیں گے، کیونکہ ہمارا رب نمازی نہیں ہے، مقتدی نہیں ہے، ہمارا رب وہ ہے۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے رحمہ اللہ، مولویوں تم مسجدوں کو چھوڑتے ہو، مسجدیں تمہیں نہیں چھوڑتی، جہاں بھی جاؤ گے پھر مسجد مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے وہ دے گا۔ اللہ نے اپنی صفت حلیم کیوں لائی ہے؟ مسئلہ بیان کرو گے یا تقسیم کرو گے، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، پٹواری فرق لگائے گا، تحصیلدار رشوت کھا لے گا، تم حلیم کسی عالم سے پوچھنا، حوصلہ رکھنا، حوصلہ رکھنا، حوصلہ رکھنا، قتل و غارت نہ کرنا۔ تو مختصر طریقے سے میں نے آیات میراث سنا دی، کل قیامت کے دن میدان معاشر میں گواہ رہنا انشاءاللہ کہ میں نے اللہ کا فرض سمجھ کے زندگی میں یہ آیات سنائی ہیں۔ میری بڑی خواہش ہے کبھی میں اسی طرح اپنے دارالعلوم مادر علمی جامعہ فاروقیہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سناؤں گا۔ اللہ پاک مجھے توفیق نصیب فرمائے۔